السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ سوال: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ سوال: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ 400 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے؟ جواب: گونگا یعنی سنیل ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال: شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب: شام کو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا۔ سوال: انسان ایک منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے؟ جواب: انسان ایک منٹ میں 25 بار پلکیں جھپکتا ہے۔ سوال: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال: بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ مریم، جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ سوال: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب:
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ سوال: حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حج کے 3 فرائض ہیں: 1 احرام باندھنا، 2 وقوف عرفات، 3 طواف زیارت۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال: جہنمی لوگوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب: جہنمی لوگوں کو جہنم میں دوپہر کے وقت ڈالا جائے گا۔ سوال: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سنی تھی۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نبی کے لغوی معنی غیب کی خبر دینے والا ہیں۔ سوال: وہ کون سا مردہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب: جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہوگا۔ سوال: ہر 40 دن بعد کس پر آزمائش آتی ہے؟ جواب: ہر 40 دن بعد مومن پر آزمائش آتی ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ جواب: حسن اخلاق اور تقوی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔
سوال: وہ کون سا کھانا ہے جس کو کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے؟ جواب: مہمان کے ساتھ کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے۔ سوال: مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ جواب: مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ روشن کرنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے؟ جواب: قیامت کا دن ہے جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کلام کیا نکلا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین نکلا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے تختے لگائے گئے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 1,24,000 تختے لگائے گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس تعمیر کروائی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے؟ جواب: اندھیرا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے۔ سوال: دوزخ کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: دوزخ کے دروازے منگل کے دن کھولے گئے تھے۔ سوال: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جواب: تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر تھی۔ سوال: کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب: سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: سال میں لمبا ترین دن کون سا ہے؟ جواب: سال میں لمبا ترین دن 21 جون ہے۔ سوال: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف باسلام ہوئے؟
جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ سوال: صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ ہے، اس کے لکھنے والے کا نام بتائیے۔ جواب: ابو الحسن مسلم نشاپوری نے صحیح مسلم شریف حدیثوں کا مشہور معروف مجموعہ لکھا۔ سوال: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیے وہ کیا فتنے تھے؟ جواب: خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آیت نمبر 23 میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے تھے۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے سامنے آتے ہی لوگ مسکرانے لگتے ہیں؟ جواب: کیمرہ ہے جس کے سامنے لوگ آتے ہی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند کن صحابی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا؟ جواب: کعبہ میں سب سے پہلے بآواز بلند حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔